دیکھ لیتے پھر آگے تو شاید کوئی خالی ہے چیز. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. آمین ثم آمین. سورہ نساء کی آیت نمبر 2 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا. آج آیت نمبر 3 سے کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. دوہرا لیجئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ہمیں اس ایک معاشرے کی بیسک یونٹ یا اکائی جو کہ گھر ہے اس کے اصول اور قوانین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ہمیں سکھائے اور ہمیں سمجھائے اور ہمیں کہہ دیا کہ کیا کرنا. اللہ کا تقوی غالب کر کے چلنا اور یاد رکھنا کہ اندر سے ہر قسم کا سپیریورٹی کمپلیکس نکال دینا. نہ انسانوں میں کوئی سپیریئر ہے نہ کوئی انفیریئر ہے بلکہ خلقکم من نفس واحدہ کہہ کے اللہ نے بتا دیا تھا کہ تمہیں ایک جان سے میں نے تخلیق کیا ہے اور پھر تمہارا جوڑا بنایا. اور جوڑا بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مرد عورتوں کی شکل میں جب اولاد پیدا ہوتی ہے اس مرد اور عورت کے ملنے سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھیلا دیے ہر طرف. اور پھر کہہ دیا کہ جب سب کے سب بنتے ہیں اولادیں پیدا ہوتی ہیں نسل انسانی بڑھتی ہے تو پھر یاد رکھنا کہ تقوی ہی کو غالب رکھنا ہے تم نے. کیونکہ اس تقوی کو غالب رکھ کے اپنے دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض میں کمی کوتاہی سے بچنا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ قطع رحمی کے معاملات کرنے لگو. تم سے صلہ رحمی کے حوالے سے سوال کیا جائے گا. تو اپنے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرنا, اللہ کے تقوی کو غالب کر کے چلنا. تو خاندان کو چلانے کے بہترین اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے تھے اور کہا تھا کہ یاد رکھنا اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے, تمہارا نگران ہے, ہر طرح سے ہر معاملہ اللہ تمہارا دیکھ رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یتیموں کے حوالے سے کچھ احکامات دیے تھے اور کہے تھے کہ یتیم کے مال ان کے حوالے کر دیا کرو اور ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے مت بدلنا اور یہ نہ کرنا کہ تم ان کے مال کھا جاؤ اور ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا کے کھا جاؤ. یاد رکھنا یتیموں کے ساتھ تمام کے تمام معاملات میں گڑبڑ کرنا, ہر قسم کے حوالے سے ان کے مال کو ہڑپ کرنا یا ان کے مال کو خود بت کر دینا یا جلدی کھا لینا یا پھر ان کا اپنا خراب مال ان کی طرف سے بدل کے اچھا مال خود رکھ لینا. یہ سب معاملات کیا ہیں؟ یتیم کے مال میں گڑبڑ کرنا خوبت کبیرہ ہے, یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس زمانے میں میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سورت کب نازل ہوئی تھی؟ جنگ احد کے فوراً بعد, جبکہ مسلمانوں کے 70 گھرانے جو ہیں اس میں شہید ہو چکے تھے, 70 صحابہ کرام, اور گھر گھر میں بیوائیں بھی تھیں, گھر گھر میں یتیم بھی تھے اور گھر گھر میں وراثت کے چھوڑے ہوئے مال اور یتیموں کے حوالے سے مال کے معاملات بھی تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو یہ احکامات دیے. اچھا, عرب میں ایک رواج تھا, میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ وہ یتیموں کے کوئی یتیم خانے وہاں پہ نہیں کھلے ہوئے تھے بلکہ وہ یتیم کی کفالت کون کرتا تھا؟ ان کے اپنے ہی رشتہ دار, اپنا خاندان کا بندہ ہی جو ہے یتیم کی کفالت اٹھاتا تھا. جیسے کہ چچا ہو گیا, تایا ہو گیا, دادا ہو گیا, کوئی بھی ان کا اپنا ہوتا تھا. اور یتیم عورتوں کے حوالے سے معاملات کچھ علیحدہ تھے, یعنی بچیاں جب یتیم ہو کے آتی تھیں ایز اے یتیم کوئی کفیل بنتا تھا تو اس پہ معاملات کو یہ کرتا تھا کہ اگر اس کے بچی امیر ہوتی تھی, مالدار ہوتی تھی, تو وہ اس بچی سے خود ہی شادی کر لیتا تھا, وہ خود ہی شادی کر لیتا تھا.
اور خود ہی شادی کرنے کے ساتھ نہ اسے حق مہر دیتا تھا، نہ اس کا مال اس کے حوالے کرتا تھا، بلکہ اس کے مال پہ قابض ہو کے سانپ بن کے بیٹھ جاتا تھا۔ دوسرے طرف وہ یہ بھی کرتے تھے کہ اگر وہ بچی اس کو پسند نہیں ہوتی تھی اور وہ خود اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا تو نہ اس کا نکاح کہیں اور کرتا تھا اور نہ ہی اس کا مال کسی کے حوالے کرتا تھا۔ تو مال پہ وہ سانپ بن کے بیٹھا رہتا تھا اور زبردستی اس کا نکاح بھی جو ہے وہ روک لیتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر اسی حوالے سے مسلمانوں کو کچھ حکم دیا یتیم بچیوں کے اور ان بچیوں کے حوالے سے یا ان خواتین کے حوالے سے جو اس زمانے میں گھر گھر میں اب بیوہ خواتین بھی آ چکی تھی اور اکیلی رہ گئی تھی اور کچھ بچیاں تھیں جو جن کے ساتھ معاملات ہونے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تم ڈرتے ہو اللہ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، فَانْكِحُوا، تو ان سے نکاح کر لو۔ اگر تم ان کے بارے میں ڈرتے ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے تو نکاح کر لو۔ کس سے نکاح کرنا ہے؟ مَا طَابَ لَكُمْ، ان سے نکاح کر لو جو تمہیں اچھی لگے۔ کن سے نکاح کرو؟ جو یتیم بچی تمہیں اچھی لگے اس سے تم نکاح کر لو۔ یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے کہ نکاح کے لیے پسند کو جواز بنایا جا رہا ہے۔ ہماری شریعت میں نکاح کے لیے پسند کو جو ہے وہ پسند کیا گیا ہے، پسند کرنے کو۔ مَا طَابَ لَكُمْ کے حوالے سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ پسندیدگی کا جواز نکلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو نکاح کا پیغام بھیجنا ہو تو وہ ان چیزوں پر نظر رکھو جو نکاح کی طرف رغبت دلانے والی ہوں، یعنی کف اور برادری کا جہاں ہم نے خیال رکھنا ہے وہاں ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو نکاح کی طرف انسان کو رغبت دلاتی ہے۔ مثلا کسی کو کسی کے بالوں میں بہت اٹریکشن ہوتی ہے، کسی کو کسی کے رنگ میں، کسی کو آنکھوں میں، کسی کو کوئی کی چیز کیسی، تو مردوں کے لیے خاص طور سے یہ چیز ہے، لیکن عورت کو بھی ہماری شریعت اختیار دیتی ہے مَا طَابَ لَكُمْ کے حوالے سے کہ پسندیدگی جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھی جا سکتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کہ صحابی تھے مغیرہ بن شعبہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے فلاں عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے اس کو نہیں دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر ہے کہ تم اس کو دیکھ لو، کیونکہ نکاح میں موافقت کے لیے یہ ضروری ہے۔ نکاح میں موافقت کے لیے یعنی آپس میں اٹریکشن، پیار، محبت کو قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تم اس کو دیکھ لو۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں نقص ہوتا ہے۔ انصاری خواتین تھی میں سے تھی وہ عورت جس کو پیغام بھیجا تھا، تو انصار کی جو عورتیں تھیں ان کے عام طور سے آنکھوں میں عیب نقص ہوتا تھا، جیسے کہ سکوینٹ ہوتا ہے نا، بہنگا پن، تو وہ ہوتا تھا۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بات تمہیں بعد میں پتا چلے اور ایسا عیب تم بعد میں کہو کہ یہ کیا، اس کی تو آنکھ میں ایسا تھا اور تم اس کے ساتھ نہ گزارا کر سکو اور پھر تمہارے نکاح میں یہ ایک درار ڈالنے کا ایک سبب بن جائے۔ تو لہٰذا پہلے سے چیزوں کو دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم لوگوں میں عیب نکالنا شروع ہو جائے۔ بعض لوگ بہت چیزوں کے لیے ایکسپٹ کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا عیب بھی پسند ایکسپٹ کر لیتے ہیں، تو ہر چیز کا پہلے سے پتہ ہونا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری وہ چیز جو دیکھیں کسی کا اگر آنکھوں میں عیب ہو یا بہنگا پن ہو تو اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، لیکن اس کو جس سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کو ہر طرح کی چیز سامنے لا کے دکھا دی جائے کہ جی یہ ہے وہ بندی یا یہ ہے وہ بندہ جس کو تم جو ہے شادی کے لیے تمہارا پیغام ہے، تمہیں اگر پسند ہے اور تمہیں ایکسپٹڈ ہے تو الحمدللہ۔ تو اب یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے جی رنگ گورا نہ ہو یا رنگ کالا ہے یا رنگ گورا ہو یا ایسا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ کسی کے لیے وہی کالی جو ہے وہ حور پری ہوتی ہے اور کسی کے لیے گوری بھی جو ہے وہ اس میں کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی، نصیب کی بات ہے۔ بس اصل چیز کیا ہے، آپ سے نے فرمایا تم عورتوں سے 4 باتوں کی بنا پر نکاح کرتے ہو، صحیح؟ ایک کیا ہے، اس کی مال کی بنا پر، اس کے جمال کی بنا پر، اس کے نسب کی بنا پر اور اس کے دین کی بنا پر، اور تمہارا بھلا ہو
کہ تم عورتوں سے ان کے دین کی بنا پر نکاح کیا کرو. کہ ہو سکتا ہے حدیث میں آتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مال اس کو برباد کر دے, ہو سکتا ہے اس کا جمال اس کو برباد کر دے, ہو سکتا ہے اس کا نسب کا غرور اس کو برباد کر دے. تو دین کیا ہے؟ وہ تو ہمیشہ رہے گا. وہ تقوی وہ عمل ہے جو کہ انسان کی گھرانے کی تشکیل کے لیے بہت ضروری ہے. تو جتنا زیادہ دین اتنا زیادہ تقوی اور اتنا ہی جنت نظیر آپ کا گھرانہ بھی اور اتنا ہی بہترین وہ رشتہ بھی. تو اللہ نے یہاں پر ہمیں ایک لچک دی اور ایک طریقہ بتایا کہ کیا کرو, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ, جو تمہیں اچھی لگی ان سے نکاح کر لو. اب اس بات کو لے کر لوگ یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ جب شریعت نے کہہ دیا جو اچھی لگے تو بھئی ہمیں اب یہ پورا اختیار مل گیا کہ اب ہم نے اپنی ہونے والے یا ہونے والی کو خود پسند کرنا ہے. شریعت کا یہ طریقہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ ڈیٹنگ اور فلرٹنگ اور چیٹنگ اور گاسپنگ اور گھومنا پھرنا اور ساری چیزیں جو ہے وہ پسند کی جا رہی ہیں, اور اس میں جب آپ نے پورا فزیکل اپنے آپ کو دوسرے کے حوالے بھی کر کے اور دوسرے نے فائدے بھی اٹھا لیے اور اب آپ کہہ رہے جی ہماری انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی. یہ ما طاب لکم کا طریقہ نہیں ہے. شریعت کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا. پہلے فیملیز ملیں گی. فیملیز جب ایک دوسرے کے ساتھ کلک کر جائیں گی, ایک دوسرے کو اپروو کر دیں گی, اس کے بعد اپنے بچوں کو سب کے سامنے بٹھا کر بات چیت کا اختیار بھی دیا جائے اور ایک دوسرے کو دیکھنا کا بھی اختیار دیا جائے. اب دیکھنا ہی کیا, بات چیت تک کا اختیار دے کر, اور لیکن ہوگا کیسے؟ سب کے سامنے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ جی جاؤ تم لوگ علیحدہ چلے جاؤ اور جاؤ تم لوگ گھومنے پھرنے چلے جاؤ اور آئس کریم کھا کے آ جاؤ. ایسا طریقہ شریعت کا ما طاب لکم کے حوالے سے جواز ہرگز بھی نہیں نکالا جا سکتا. ٹھیک ہے, تو اب اللہ نے کیا کہا کہ نکاح کر لو ان سے جو تمہیں پسند آئے. اب نکاح کس سے کرنا ہے؟ من النساء, عورتوں سے ہی نکاح کرنا ہے. نکاح مرد کا مرد سے نہیں ہو سکتا. مرد کا مرد سے نکاح یا عورت کا عورت سے نکاح ہو سکتا ہے؟ آج جو رولز پوری دنیا کے اندر LGBTQ کے حوالے سے نکالے اور بنائے جا رہے ہیں اور اپروو کروائے جا رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی, میں جو مرضی کروں, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں لڑکا رہوں تو میں تو لڑکی بننا چاہتا ہوں, میں جی اپنے آپ کو لڑکی بنا لیتا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے کہہ دیا نکاح کس کے ساتھ کرنا ہے؟ مردوں نے من النساء, مرد عورت سے نکاح کرے گا, مرد سے نکاح نہیں کر سکتا. اور مثنا و ثلاث و رباع, 2 3 اور 4 سے نکاح کر لو. تو یہاں پر اب ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ تم 2 3 یا 4 سے نکاح کر سکتے ہو. یہاں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کون سے کانٹیکس میں آیات نازل ہوئی تھی؟ جب جنگ احد ہوئی تھی, اور جنگ احد میں بہت ساری بیوائیں آ چکی تھیں. اب ان کے پاس کوئی ان کا والی وارث نہیں تھا جو ان کو ٹیک کیئر کرتا یا آگے ان کے ساتھ زندگی کا گزران کا معاملہ جو ہے وہ کیا جاتا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب مسلمان مردوں کو یہ اختیار دیا اور ان کو یہ اجازت دی, یہ لچک دی کہ اگر وہ چاہیں تو ان عورتوں میں سے دوسری عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں. 2 سے بھی کر سکتے ہیں, 3 سے بھی کر سکتے ہیں اور 4 سے بھی کر سکتے ہیں, لیکن میکسیمم لمٹ کتنی ہوگی؟ 4 کی. یہ آیت کو عام طور سے اسی چیز کو جواز بنایا جاتا ہے کہ مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت دیتی ہے, لیکن حقیقتاً یہ آیت نازل ہونے کے ساتھ معاملات یہ بھی تھے کہ اس زمانے کا رواج ایسا تھا کہ ایک شخص کئی بیویاں رکھتا تھا. نہ صرف مشرکین مکہ کے اندر یہ معاملہ تھا, بلکہ اگر ہم دیکھیں, ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس سے پہلے کی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ 4 ہی میکسیمم ہوں گی. 800 بیویوں کا بھی جو ہے وہ ملتا ہے. یہ جو مہاراجے تھے انڈیا سلطنت عثمانیہ میں بھی, اسلام سے پہلے اسلام کے بعد بھی, یعنی دوسری ریلیجنز کے اندر یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کم سے کم شادی ہوگی, لمٹ کر دیا جائے. نہیں, ان میں تو بے شمار. حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی آتا ہے
کہ ان کے پاس بھی پتنی 999 جو ہے وہ بیویاں تھی ان کی بھی. تو اس سے پہلے کبھی بھی لمٹ نہیں کیا گیا تھا کہ ایک مرد مسلمان مرد کتنی جو ہے وہ شادیاں کر سکتا ہے. عورت کے لیے بھی کوئی تھا؟ عورت کے لیے ایک ہی تھا. ابھی میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتی ہوں. دیکھیں کسی نے میں نے ایسے کہیں پہ پڑھا, اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ عورت کو کیوں نہیں زیادہ شادیوں کا اختیار دیا گیا, صرف مرد کو کیوں دیا گیا. تو وہ سیدھی سی بات ہے, اگر ایک عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو کتنے مہینے کے لیے وہ قید ہو جاتی ہے؟ 9 مہینے کی. اور ایک مرد جو ہے وہ ان 9 مہینے میں کتنے بچے پیدا کر سکتا ہے؟ کتنے بچے کر سکتا ہے؟ جتنے چاہے. جتنی بیویاں ہیں اتنے ہی چانسز ہیں کہ اس کے بچے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے مرد ایکٹیو پارٹنر ہے اور فیمیل جو اس کی عورت ہے وہ پیسیو پارٹنر ہے. اگر عورت کو بھی مختلف لوگوں کے ساتھ شادیوں کا اختیار دے دیا جاتا کہ تم بھی اپنے 6 مرد رکھ لو, تو پریگننٹ تو اس نے ایک ہی سے ہونا ہے نا. ویسے بھی کس کی اولاد ہے؟ اصل بات دیکھیں کہ انسان کو اللہ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے, عورت کو کس مقصد کے لیے بنایا ہے. بچہ پیدا کرے گی نا تو وہ کہاں پر پنپے گا, اس کے اندر ہی آئے گا نا. تو وہ تو پھر اگر منہ مارے گی 10 جگہوں پر تو وہ کس کا بچہ ہے؟ nobody knows. کیسے وہ بتائے گی یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس وجہ سے بہت شریعت کے جو احکامات ہیں اس میں ہمارے لیے بڑا خیر پوشیدہ ہے, ہمیں انہی باتیں سمجھ میں آتی. اینیویز اب جب یہ حکم آیا تو اس زمانے میں عربوں میں بھی رواج یہی تھا, کئی بیویاں رکھی ہوئی تھی. غیلان بن اسلمہ کی 9 بیویاں تھی. جب یہ حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی کو چھوڑ دو اور صرف 4 جو تمہیں پسند رکھنا چاہتے ہو ان کو رکھو. تو انہوں نے باقی سب کو چھوڑ دیا. اس کے علاوہ عمیر اسدی کی 8 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی حکم دیا کہ 4 رکھو باقی سب کو چھوڑ دو. پھر اسی طرح نوفل بن معاویہ کی 5 بیویاں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی حکم دیا, صرف 4 کو رکھو باقی چھوڑ دو. ٹھیک ہے, تو یہ ایک تعداد کی حد لگا دی گئی. ہمارا دین حقوق نسواں کا علم بردار دین بن کر آیا. اللہ نے تو حد لگائی یہاں پر کہ میکسیمم 4 رکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ نہیں رکھو گے. اب اگر وہ 100 بیویاں رکھ رہے ہیں تو کس کے حقوق پورے کر رہے ہوں گے؟ وہ کسی کے بھی حقوق پورے نہیں ہو سکیں گے. تو میکسیمم بتا دیا گیا کہ حد لگا دی گئی. یہ حکم بیسیکلی تعدد ازواج کا حکم نہیں ہے, زیادہ کس چیز کا حکم ہے؟ تحدید ازواج کا حکم. ازواج کی حد لگائی گئی ہے اس حکم کے اندر کہ میکسیمم تم 4 ہی بیویاں رکھ سکتے ہو, اس سے زیادہ تم نہیں رکھ سکتے. اچھا دیکھیں, یہ حکم نہیں ہے, یہ اجازت ہے اور ایک لچک ہے کچھ خاص اضطراری حالتوں کے لیے. جیسے کہ اس زمانے میں احد کا معاملہ ہوا تھا, اضطراری حالت تھی, کتنی خواتین جو تھی وہ اکیلی ہو گئی تھی, تو پھر ان کے ساتھ کسی کو تو شادی کے بندھن میں منسلک کرنا ضروری تھا, نہیں تو اکیلی وہ فری لانسرز کے طور پر پھریں گی. اور وہ یہ جنسمانی خواہش اور یہ جو شہوت کا معاملہ ہے تو اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے. جب وہ پورا نہیں ہو رہا تو obviously اس نے کہیں پہ تو پھر جانا ہے. تو بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے, اللہ تعالیٰ نے جائز بندھن میں اس عورت کو باندھ لینے کا حکم دے دیا کہ اس کے ساتھ بہترین تعلقات نکاح کے بنا کے نکاح کے بندھن میں رکھو اور اپنی دوسری بیوی لے کر آ جاؤ. ٹھیک ہے نا. اچھا دیکھیں, یہ تو میں نے آپ کو جنگ احد کے حوالے سے بتایا. اگر ہم دیکھیں عام طور سے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے, دیکھیں دوسری شریعتوں میں پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کو جو یہودی ہیں ان کو حکم نہیں ہے کہ وہ 2 بیویاں رکھ سکیں. ان کو کیا حکم ہے؟ بس ایک ہی رکھو. ٹھیک ہے, اگر یہ پسند نہیں ہے, اس کو چھوڑنا ہے, دوسری لانا چاہتے ہو تو اس کو چھوڑنا پڑے گا, پھر تم دوسری لا سکتے ہو. ایٹ اے ٹائم 2 نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, جو عیسائی ہیں ان کے اندر یہ ہے کہ جو بیوی تمہاری بن گئی ہے بس وہی ہمیشہ رہے گی, اس کو تم طلاق نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, اس کو تم طلاق نہیں دے سکتے. اب اگر دونوں کنڈیشنز میں جو یہود ہیں جو نصارہ ہیں
جو مشرکین تھے وہ تو لمٹ ہی نہیں تھا نا، میں نے آپ کو بتایا کئی 100 بیویاں بھی رکھ لیتے تھے. تو اب وہ بیوی جو کسی کی بیوی ہے اور بوڑھی ہے، بیمار ہے، یا وہ اپنی شوہر کی جسمانی خواہش کو پورا نہیں کر سکتی، یا وہ بانجھ ہے، بچے نہیں پیدا کر سکتی، یا اس کو کوئی انٹرنل ایشوز ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی خواہش کو پورا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتی، وہ نہیں قریب آنے دے رہی کسی بھی وجہ سے، کوئی انفیکشن ہے یا کوئی مسئلہ ہے. اب مرد تو ہے نا، مرد اس کو تو اپنی خواہش پوری کرنی ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ اگر اس میں جوز میں دیکھ لیں آپ، کوئی یہودی ہے، وہ دوسری وہ والی بیوی اس کی اگر ایسی نکل آئی کہ اس کا بچہ نہیں پیدا ہو رہا، یا وہ بیمار ہے، یا مرد کی خواہشات کو پورا نہیں کر پا رہی ہے، تو کیا کرے گا؟ وہ بندے نے کہیں تو پھر جانا ہے نا اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے. یا تو اس کو چھوڑ دے گا اور اس کے سارے حقوق سے اس کو دستبردار کرے گا، اور وہ بیچاری اکیلی چلی جائے گی اور دوسری کو لے کر آ جائے گا. اور دوسری طرف کیا ہوگا، جب وہ اپنی طلاق نہیں دے سکتا کرسچینٹی کے اندر، تو وہ پھول رس چوسے گا، اپنا مال بھی لگائے گا، اپنا وقت بھی دوسروں پہ لگائے گا، اور وہی ہوگا جو ویسٹ میں ہو رہا ہے. چھپ چھپا کے اپنے رشتے اور تعلقات اور داشتائیں اور وہ جو میڈز اور کیپس انہوں نے رکھی ہوتی ہیں، اپنی ساری جنسی خواہشات کے معاملات دوسروں کے ساتھ چھپ چھپا کے پورے کرتے ہیں. اسلام ہمیں ایسا حکم نہیں دیتا. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے کہ اس عورت کو بھی رکھو، بھئی اس کا کیا قصور ہے، یا اس کی کیا اس میں مسئلہ ہے جو تم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہو، اس کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. تم اس کو طلاق دے دو گے تو وہ تو بیچاری کہاں جائے گی، وہ تو بے گھر ہو جائے گی. اس کے بعد اس کو ہی اپنے چھت دیتے ہوئے اس کو سارے حقوق بھی دو، اس کا خیال بھی رکھو، اس کے تمام معاملات کو پورا کرو. ہاں اگر وہ تمہیں بچہ نہیں دے پا رہی ہے، تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر پا رہی، کسی بھی وجہ سے وہ تمہارے ساتھ نہیں کر چل پا رہی، اس کو رکھو اور ساتھ میں دوسری لے کے آ جاؤ. اس کو بھی حقوق دو، اس کو بھی حقوق دو، اس کو بھی گھر سے بے گھر کا کرو، اور اس کے ساتھ بھی تم بہترین معاملات کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارو. تو گویا یہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ سب سے بہترین حکم تھا، اور اس زمانے کے لیے بھی تھا، اور آج کے ضرورت کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے لیے بہترین حکم ہے. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ مردوں کی تعداد ہمیشہ سے معاشرے کے اندر زیادہ رہی ہے. مرد ہمیشہ عورتوں سے کم رہی ہے، عورتوں کی تعداد زیادہ رہی ہے. ریزن اس کی بہت سارے ہیں. دیکھیں، مرد عام طور سے معاشی کفیل ہے، انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، وہ باہر کی لائف سے ایکسپوز ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں. مرد جنگوں پر بھی جاتے ہیں، جہاد میں بھی جاتے ہیں، اور مرد جو ہوتے ہیں نا، جب پیدا ہوتے ہیں، جو میل بچہ ہوتا ہے وہ عمومی طور پر کمزور ہوتا ہے. جو بچی پیدا ہوتی ہے وہ عمومی طور پر اسٹرانگ ہوتی ہے. اسے اگر بیماری ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو وہ اتنی جلدی اللہ کو پیاری نہیں ہوتی. بچہ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، بعد میں جا کے وہ اسٹرانگ ضرور ہو جاتا ہے، لیکن وہ انیشلی اگر بیمار ہو جائے تو زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ میل بچہ جو ہے وہ مر جائے گا. تو میل ڈیتھ ریٹ آف میل انفینٹس جو ہے نا وہ بہت زیادہ رہا ہے فیمیل ڈیتھ ریٹ سے، ٹھیک ہے، آف انفینٹس. تو یہ ہمیشہ ہر دور میں ایسے ہی رہا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہر دور میں معاشرے کے اندر عورتوں کی تعداد زیادہ ہی رہی ہے. اب ہوا کیا کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تو سیکنڈ ورلڈ وار میں بہت سارے مردوں کو مار دیا گیا اور عورتیں بہت کم رہ گئی. اب جب وہ مرد کم عورتیں زیادہ ہو گئی، منہ سے پتہ نہیں کیوں سلپ آف دا ٹنگ ہو رہا ہے. اینی ویز مردوں کو مار دیا گیا، اب عورتیں بہت زیادہ بڑھ گئیں. اب جب اکیلی فری لانسرز ہو گئی تھی تو obviously معاشرے کے اندر غلط کام بھی بہت زیادہ بڑھنے کے آثار بھی تھے. تو اب ہوا یہ کہ ایک مرد کے ساتھ دو سے زیادہ عورتیں تھیں. اب جس عورت کا مرد مل جاتا تھا تو وہ عورت تو فخر سے پھول ہی نہیں سماتی تھی اور اپنے آپ کو مسز فلاں یعنی مسٹر فلاں کر کے انٹروڈکشن کرواتی تھی. تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ اس چیز کے اوپر وہ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم تو مسز فلاں ہیں.
تو عورت کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ اس کے ساتھ اس کے مرد کا نام جب لگ جاتا ہے. اب آج کے دور میں بھی کیا ہے, اگر ایک عورت ہے جو نہیں کر پا رہی اور اس کو رکھتے ہوئے دوسری لانا چاہتا ہے تو شریعت مرد کو پوری اجازت دیتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک شرط لگا دیتی ہے. ایک شرط لگا دی اور فرما دیا فَإِنْ خِفْتُمْ, بس اگر تم ڈرتے ہو اللہ تعدلوا, کہ تم عدل نہیں کر سکو گے, یعنی کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو تم ضرور لے آؤ, عدل کرنا تمہیں ضروری ہے, اور اگر تم عدل نہیں کر سکو گے اور تم ڈرتے ہو تو فواحدۃ, تو بس ایک ہی کرو. پھر یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ جو مرد بڑا خوشی سے بولتے ہیں نا کہ جی ہمیں تو جی 4 شادیاں کی اجازت دے دی ہے اور ہم تو بس مزے کر سکتے ہیں, عورت نہیں کر سکتی. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے صاف عدل کے ساتھ اس کو مشروط کیا ہے اور کہہ دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 بیویوں کے درمیان عدل نہ کرنے والا قیامت کے دن آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا, کہ اس کا اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ اس کا آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا, جیسے فالج زدہ ہوتا ہے نا, جیسے پیرالیسس ہوا ہوا ہوتا ہے. تو جو 2 بیویوں کے درمیان عدل نہیں کر رہا اس کو آدھے دھڑ کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یہ عدل کیسا ہے جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے, جو کہ کہہ دیا کہ تم اگر ڈرتے ہو کہ عدل نہیں کر سکو گے تو بس ایک ہی کرنا. یہ عدل ہر طرح سے کیا جائے گا, باری میں بھی عدل ہوگا, معاشی طور پر بھی عدل کیا جائے گا, سوشلی بھی عدل کا معاملہ کیا جائے گا. جیسے کہ باری میں عدل ہے, ایک دن اس کے پاس گیا یا ایک ہفتہ اس کے پاس ہے تو پھر ایک ہفتہ اس کے پاس دوسری کے پاس ہے. ایک کو گھمانے لے کے گیا ہے تو دوسرے کو بھی گھمانے لے کے جائے گا, ایک کو ڈائن آؤٹ کرانے لے کے گیا تو دوسری کو بھی لے کر جائے گا, ایک کو جس طرح کے گھر میں رکھا ہے دوسری کو بھی اس طرح کے گھر میں رکھے گا, ایک کو جتنا نان نفقہ دیتا ہے جتنا خرچہ دیتا ہے دوسری کو بھی اتنا دے گا. ایک سے اگر بچے ہیں اور وہ جس اسکول میں جا رہے ہیں تو دوسری کے ساتھ بھی اس کو اسی طرح سے رویہ رکھنا ہے. اگر بچے نہیں ہیں اور اگر ہیں تو اسی طرح کے اسکول میں اس کو بھیجا جائے گا. ایک کو میں کے لے کے گیا تو دوسری کو بھی میں کے لے کر جانا پڑے گا. گویا ہر چیز میں اس کو سوچ کے چلنا پڑے گا. اس کی تو بیچارے کی عقل ہی ماری گئی, مت ماری گئی, پاگل ہی ہو جانا ہے. اس نے تو یہی سوچتے رہنا ہے اب میں نے یہ کر لیا, اب میں نے عدل نہ کیا تو قیامت کے دن تو میرا دھڑ گرا رہے گا. تو وہ تو بیچارہ مصیبت میں پڑ گیا نا. یہ تو مرد بڑے آرام سے اس چیز کو لے لیتے ہیں, حالانکہ ایسا ہرگز بھی رویہ نہیں ہے. یہ ایک خاص اضطراری حالتوں میں ایک لچک مسلمان مردوں کو دی گئی ہے عورتوں کی حقوق کی حفاظت کرنے کے لیے, تاکہ عورت ادھر ادھر نہ پھرتی پھرے, تاکہ عورت اپنے گھر سے بے گھر نہ ہو جائے. اگر عورت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ اس کے بچے نہیں ہو رہے تو یہ نہ ہو کہ وہ بیچاری فری لانسر بنا کے طلاق یافتہ کر کے چھوڑ دی جائے. اس کو رکھو اپنے پاس ہی, دوسری لے آؤ اور دوسری کے ساتھ بھی معاملات صحیح رکھو, عدل کے ساتھ قائم رکھو ایک دوسرے کے ساتھ معاملات. لیکن ایک چیز پر عدل نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے قلبی میلان, دل کے اوپر اختیار نہیں ہے. اور آگے یہ آیات آ جائیں گی کہ دل کے اوپر نہ اختیار ہے انسان کا, نہ اس کے اوپر اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے. دل کے اگر دل میں آپ کے کوئی بھاگ گیا یا دل میں زیادہ کسی کی محبت کھوبی ہوئی ہے, جیسے حضرت عائشہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں محبت کھوبی ہوئی تھی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں عدل کا رویہ مومنوں کو کر کے دکھا دیا, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے باؤنڈ نہیں تھے کہ وہ عدل کرتے. لیکن میرے یعنی کہ اپنی امت کے مردوں کے لیے عدل کا رویہ قائم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھا دیا کیسے کیسے عدل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی اپنی ازواج مطہرات کے پاس جاتے, 1 2 3 4 جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہوتی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت رکھا ہوا تھا اس کا کہ ہر ایک کے گھر ایکول ٹائم ڈسٹریبیوٹ کرتے. آخر میں اس کے پاس جاتے تھے جس کے گھر نائٹ سٹے کرنا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ ہاں اگر کوئی خود اپنی خوشی سے ہبہ کر دے یا ٹائم دوسرے کے لیے دے دے, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا نے اپنا ٹائم, اپنا ڈے جو ہے اپنی نائٹ کا ٹائم وہ دیا ہوا تھا کہ آپ اس رات کو حضرت عائشہ ہی کے ساتھ جو ہے اسپینڈ کر لیا کریں.
تو وہ اپنی خوشی سے کرے تو اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں ہے, پکڑ بھی نہیں ہے. لیکن مسلمان کے لیے کیا ہے کہ وہ ہر چیز میں عدل کا معاملہ رکھے گا. او ما ملکت ایمانکم, یا ان عورتوں کو بھی زوجیت میں لا سکتے ہو جو تمہاری ملک یمین میں ہیں, یعنی تمہاری لونڈیاں ہیں. لونڈی کے حوالے سے انشاءاللہ آگے آئیں گے احکامات, تو وہاں پہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. لیکن اللہ نے کیا کہہ دیا کہ تم اگر ڈرتے ہو, اگر تم زیادہ بیویاں کرنا چاہتے ہو تو یاد رکھنا کہ عدل کے ساتھ کرو گے. اور یہ کیوں ضروری ہے؟ ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ زیادہ قریب ہے کہ تم تعولو نہیں کرو گے, یعنی تم ایک طرف جھک نہیں جاؤ گے, ایک ہی طرف تمہارا پورا کا پورا ڈائیورژن نہیں ہو جائے گی. سپوز کہ ایک عورت ہے, اس کے 3-4 بچے ہیں, اور جو دوسری بیوی ہے اس کا کوئی بچہ نہیں ہے, تو ایک نیچرل بات ہے نا کہ مرد کس طرف زیادہ ٹائم گزارے گا؟ جہاں بچے ہیں. تو اللہ نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ تمہارے لیے ضروری کیا ہے کہ تم عدل کے ساتھ چلنا, تم نہ تعولو کا معاملہ نہیں کرنا, زیادہ میلان ایک طرف مت کر دینا کہ ایک ہی طرف اتنا جھک گئے کہ دوسری کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا, اور عورتوں کو دے دو, آتو مطلب دے دو, نساء عورتوں کو, صدقاتہن صدقے ان کے, نحلا خوشی سے, عورتوں کو ان کے صدقے خوشی سے دے دو. کون سا صدقہ ہے جو عورتوں کو مرد دیتا ہے؟ مہر. ویری گڈ. یہ وہ رقم ہے یا یہ وہ صدقہ ہے جو مرد اپنے نکاح کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے عورت کو دیتا ہے. صحیح صدقہ کیا ہے؟ سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے اس کو سچ کا صدقہ کہا جاتا ہے. اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جب ہم مال نکالتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ. ٹھیک ہے, اپنے ایمان کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے جو مال نکالا جاتا ہے اس کو صدقہ کہتے ہیں. صدقہ جی. اب مرد جو مال اپنی بیوی کو اپنے نکاح کی سچائی ثابت کرنے کے لیے دیتا ہے وہ کون سا مال ہے؟ حق مہر. یہ حق مہر کی بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی تم عورتوں کو اپنی زوجیت میں لاؤ تو کیا کرنا, ان کے حق مہر خوشی سے ادا کیا کرو. نخلا کا مطلب ہے بخوشی اس کو ادا کیا کرو. مہر بخوشی دینے کا حکم دیا جا رہا ہے. مہر اس وقت دیا جاتا ہے جب ان مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ہوتا ہے. اب یہ کتنا مہر ہوگا, کتنا مہر ہوگا, تو اس کے لیے کوئی لمٹ مقرر نہیں ہے. مرد کی استطاعت کے اوپر ہے کہ مرد کتنا افورڈ کر سکتا ہے, خوشی سے دے سکتا ہے, جتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے. اس کو نکالا کیسے جاتا ہے کہ جتنی اس کی منتھلی انکم ہے, جو اس کی منتھلی انکم ہے آپ اس کو حق مہر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ اس کے لڑکے کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ بنے اور اس کو کوئی دیتے ہوئے کوئی ہچکچاہٹ بھی نہ ہو. یہ نکالا کیسے جاتا ہے, کتنا دیا جائے گا, تو اس کے حوالے سے جو جس کی مالی استطاعت ہوتی ہے, جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے وہ اس حساب سے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. لڑکی ڈیمانڈ بھی کر سکتی ہے اور لڑکا اپنی خوشی سے جتنا دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے, لیکن دے گا کتنا اس کو ایسٹیمیٹڈ ایسے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ولیمے پر جتنا خرچہ کرتے ہیں اس کو دیکھ لیں, جتنا ولیمے پہ خرچہ کیا ہے اتنا اس لڑکی کو دے دیں. ٹھیک ہے, آج اتنے فنکشنز ہو جاتے ہیں کہ جان نکل جائے. فنکشنز بھی اتنے ہوتے ہیں کہ وہ فنکشنز میں ہی اتنا پیسہ نکل جاتا ہے کہ اب حق مہر کا تو موقع ہی نہیں ملتا کہ اب حق مہر کیا دے. شرعی لکھاؤ جی 32 روپے 4 آنے. یہ حق مہر 32 روپے 4 آنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ کہاں سے آیا؟ یہ بیسیکلی دور جہانگیری میں جب جہانگیر کا بادشاہ تھا تو مغلیہ سلطنت میں, تو اس نے یہ ایسٹیمیٹ لگوایا تھا کہ بتاؤ کہ جو مسنون حق مہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو دیتے تھے وہ کتنا تھا.
تو اتنا حق مہر ہم رکھ دیتے ہیں، مسنون حق مہر. تو اس زمانے میں جب ٹکے ٹکے کی ویلیو تھی، آج ہمارے روپوں کی کیا ویلیو ہے؟ 5,000 کا نوٹ لینے جاتے ہیں، کچھ خریدتے ہیں تو یوں نکلتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں اڑ گیا. تو اس زمانے میں تو ٹکے ٹکے کی اتنی ویلیو تھی. تو جو پورا ایسٹیمیٹ لگایا گیا مسنون حق مہر، وہ اس زمانے کے حساب سے 32 روپے اور 4 آنے بنے تھے. 32 روپے 16 آنے شاید بنے تھے یا 4 آنے. تو اچھا، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسنون حق مہر جو تھا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا تھا؟ 12.5 اوقیہ چاندی. 12.5 اوقیہ چاندی مسنون حق مہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیشتر ازواج مطہرات کو دیا. 2 ازواج مطہرات حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 دینار دیے تھے. 500 دینار اس زمانے میں دیے تھے. اور 12.5 اوقیہ چاندی کو اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ کو، تو اگر ہم ایسٹیمیٹ لگائیں 12.5 اوقیہ چاندی کا، تقریباً 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یہ وہ حق مہر ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اپنی ازواج کو دے رہے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنینشل سچویشن کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بھانجے عروہ بن زبیر کو کہ عروہ ایک چاند آتا تھا، دوسرا چاند آتا تھا اور تیسرا چاند آتا تھا، اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. وہ کہنے لگے خالہ پھر آپ لوگ کھاتے کیا تھے؟ تو کہنے لگی کہ وہی پانی اور کالی چیز، یعنی کھجور اور پانی. اللہ یہ کہ کہیں یہودیوں کے گھر سے کبھی کوئی بکری کا دودھ یا گوشت آ جائے. تو یہ وہ ٹائم ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو کتنا حق مہر دے رہے ہیں؟ 12.5 اوقیہ چاندی، جو آج اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ حق مہر آتا ہے. تو آج ہی کر جاتی لڑائیاں بڑی. ہاں جی. اب کیا ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگ 2 معاملات کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ حق مہر دیا کس وقت جاتا ہے؟ جب شادی ہوتی ہے، نکاح ہوتا ہے. 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے، معجل یا غیر معجل. معجل ہم نے پڑھا کہ کب دینا ہے؟ صدقاتہن نحلا، خوشی سے دے دو. مرد عورت کے پاس جانے سے پہلے یہ حق مہر خوشی سے دے گا اور اسی وقت دے گا. اور اس لیے دے گا کیونکہ ایک تو پہلے دن سے اس کو یہ بات سکھا دی جاتی ہے کہ آنے والی جو ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تم نے اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے، تم نے اس کا خرچہ، اس کی خوشی غمی، اس کی ضروریات زندگی تم نے پرووائڈ کرنی ہے. یو آر دا کیئر ٹیکر، اور تم نے ساری زندگی اب اس کے ساتھ معاملات لے کر چلنے. تو اس لیے پہلے دن ہی مرد کے ہاتھ سے یہ چیز دلوا دی جائے تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ اس نے کیسے معاملہ کرنا آگے. دوسرا یہ کہ یہ جو حق مہر جب بھی لڑکی کے پاس آتا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سیکیورٹی کا سبب ہوتا ہے، اور اس کا جو قدم جمانے میں اس کا ایک کردار ادا کرتا ہے یہ حق مہر. اب یہ کیا ہو سکتا ہے حق مہر؟ صرف اور صرف پیسہ نہیں، یہ مال بھی ہو سکتا ہے، کوئی زیور بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی پلاٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تحفہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی باغ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ بھی ہو سکتا ہے جو دین سے ریلیٹڈ، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک وہ ہوا معاملہ ہوا کہ ایک خاتون کے پاس نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ہبہ کر دیا کہ میں آپ کو ہبہ کر رہی ہوں اپنا آپ، تو آپ اس سے نکاح کر لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہبہ کو منظور نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ایک صحابی بھی تھے، انہوں نے کہا کہ میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں. تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس اس کو حق مہر میں دینے کے لیے کیا کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے حق مہر میں دینے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کچھ قرآن یاد ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں مجھے یاد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس اس کو پھر وہ قرآن سکھا دینا اور یہی اس کا حق مہر ہو جائے گا.
اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے حضرت ام سلیم اور حضرت ابو طلحہ کا. حضرت ابو طلحہ وہ شخص تھے جو ایسے تھے کہ ان کو کوئی ریجیکٹ نہ کرے. مطلب ایسا مرد جس کے ساتھ ہر کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہو اور اس کو کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا, وہ ایسے انسان تھے. مالدار, خوبصورت, نفیس اور بہت رکھ رکھاؤ والے تھے. تو حضرت ام سلیم جو شادی شدہ تھی, ان کے شوہر کا جب انتقال ہو گیا تو انہی کے بیٹے تھے حضرت انس, جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے دیے تھے. تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ان کو حضرت ابو طلحہ نے اپنا نکاح کا پیغام بھیجوایا. تو آگے سے حضرت ام سلیم نے ریفیوز کر دیا. وہ کہنے لگی میرا اور تمہارا سر کیسے جمع ہو سکتا ہے, تم اور میں علیحدہ علیحدہ دین سے ہیں, لہٰذا میرا اور تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا. حضرت ابو طلحہ کو جیسے کہتے ہیں نا پیروں تلے زمین نکل گئی کہ میں وہ بندہ جس کو ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہے, شادی کرنے کے لیے تیار, اس نے مجھے کیسے ریفیوز کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا. انہوں نے حضرت ام سلیم نے تو اسلام اس وقت قبول کیا تھا جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ابھی آئے نہیں تھے تو انہی دنوں کی بات ہے کہ یہ تو مسلمان ہو چکی تھی, لیکن وہ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. اب انہوں نے جب پیغام بھیجا تو وہ مشرک تھے حضرت ابو طلحہ. پھر جب انہوں نے آگے سے کہا کہ اچھا تو اگر میں اسلام قبول کر لوں تو کیا تم میرے سے نکاح کر لو گی؟ تو انہوں نے کہا ہاں, ایک صورت میں آپ سے نکاح کر سکتی ہوں کہ آپ اسلام قبول کر کے مجھے اسلام کا تحفہ ہی حق مہر میں دے دیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ, اور صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے زیادہ خوبصورت حق مہر نہیں دیکھا مدینہ کی بستی میں, اتنا پیارا حق مہر. اور پھر حضرت انس نے اپنی ماں اور حضرت ابو طلحہ کا نکاح جو ہے وہ خود پڑھایا تھا, اور چھوٹی عمر تھی ان کی, زیادہ نہیں تھی. اسی طرح سے ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے آج کل کے دور میں بھی کہ ایک خاتون تھی, انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ جب میری شادی ہونی تھی تو میرے والد صاحب نے میرا حق مہر میرے شوہر سے یہ رکھا کہ وہ سورہ بقرہ یاد کر لیں, جو سورہ بقرہ کا حفظ ہی میرا حق مہر انہوں نے ٹھہرایا. اور جب میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا تھا تو میں نے اپنے داماد سے حق مہر کے لیے یہ کہا کہ وہ سورہ نور یاد کر لیں, تو وہ میں اپنی بیٹی کی وہی حق مہر ہو جائے گا. اور کہتی ہے کہ اب میں اپنی بیٹی کی طرف نگاہیں جما کے بیٹھی ہوں, جب میری بیٹی اپنی بیٹی کی شادی کرے گی تو وہ حق مہر کیا رکھے گی. تو آج بھی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کا حق مہر ضرور رکھتے ہیں. اب دیکھیں ہوتا کیا, یہ تو ایک وہ چیز ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دین کی بنا پر تم لوگوں کو جو ہے وہ پسند کرو, تو یہ تو اس سے بہترین چیز ہی کوئی نہیں. لیکن حق مہر اگر پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی مال یا چیز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوگ آج کل کے دور میں اتنا حق مہر بھی لکھوا لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, وہ لڑکی والے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور لڑکے والے بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 25 لاکھ جی ہمیں چاہیے حق مہر. لڑکے والے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے, دینا تھوڑی ہے, بس صحیح ہے. وہ تو کہتے ہیں آج کل کا جو ٹرینڈ بن چکا ہے وہ یہ بن چکا ہے کہ یہ حق مہر اس وقت دیا جائے گا جب طلاق دینا ہوتی ہے. حالانکہ یہ کس وقت دیا جاتا ہے؟ جب نکاح ہوتا ہے, لڑکی کے پاس جانے سے پہلے ہی اس کو دے دیا جائے. اب غیر معجل کے حوالے, یہ معجل ہے جو پہلے ہی دے دیا جائے. غیر معجل کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ میں لکھواتا ہے کہ جی یہ غیر معجل ہے, یہ میں بعد میں دوں گا, عجلت سے نا, جلدی سے, کہ میں پہلے نہیں دوں گا, یہ میں بعد میں دے دوں گا, تو غیر معجل میں پھر اس کے لیے ٹائم مقرر کیا جائے, کب دیں گے. 1 سال تک دے دوں گا, 2 سال تک دے دوں گا, 6 مہینے تک دے دوں گا. ہمارے یہ غیر معجل کو اس طرح لے لیا گیا ہے کہ جیسے دینا ہی نہیں ہے, دینا ہی اس وقت ہے جب طلاق کا معاملہ ہوگا, تو بس ٹھیک ہے. تو کیا ہوتا ہے, اگر میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی اور طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ طلاق بھی نہیں دیتے. لڑکے والے پھر طلاق بھی نہیں دیتے کہ اگر طلاق دیں گے تو ہمیں وہ مہر جو ہے وہ ہمیں دینا پڑے گا.
تو لہٰذا الٹیمیٹلی وہ لڑکی بیچاری کو اپنا حق چھوڑنا پڑتا ہے اور خلا لینا پڑتی ہے. جی کہتے خلا میں واپس دینا پڑتا لڑکی کو؟ نہیں، خلا وہ عمل ہے جس میں اگر لڑکی علیحدگی مانگتی ہے تو پھر اس کو اپنا حق مہر چھوڑنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کتنی زیادتی ہے اس بیچاری بچی کے ساتھ، جس کو اس نے استعمال بھی کر لیا، اس کو یوز بھی کر لیا، اس کی فیلنگز کے ساتھ بھی کھیل لیا، اور اس کے بعد اس کو آگے ایسے کہتے ہیں گھی میں سے جو مکھی نکال کے پھینک دی، نہ اس کو کچھ دیا نہ اس کی کوئی قدر کی. ہمارا دین ہمارے حقوق کا علم بردار دین ہے. یاد رکھیے یہ سارے احکامات سورہ نساء کے اندر میری حقوق کی حفاظت کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں دماغ سے نکال دینی چاہیے کہ کہیں ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے. کہیں کوئی زیادتی اللہ نے نہیں رکھی. پہلے شہادت لگانے سے پہلے شوہر کو سکھا دیا اور کہہ دیا آتوا النساء صدقاتہن نخلا، عورتوں کے حق مہر خوشی سے ان کو دے دو. ٹی وی کی ایک ایکٹر نے فجر کی نماز بعد جماعت کا آج کیا ہوتا ہے، آج حق مہر اگر نہیں دیتے تو جب طلاق کے معاملات آتے ہیں تو لوگوں نے کہا چلو جی اچھا حق مہر دینا پڑنا ہے، اب لگاؤ جی حساب کتاب کیا ہے، فلاں وقت میں فلاں جگہ پہ اتنا پیسہ لگا تھا یہ اس کے ہو گئے، فلاں جگہ پہ فلاں کو اتنے کا تحفہ دیا تھا یہ اس میں نکل گئے، فلاں جگہ پہ ٹریولنگ میں اتنے ایکسپینسز آئے تھے یہ اس کے ہو گئے. تو وہ سارے کے سارے خرچے جو ہوئے ہوتے ہیں وہ اس میں لگا کے اس کا صفحہ چٹ کر کے حق مہر کو اڑا لیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص حق مہر نہ دینے کی نیت سے مقرر کرے گا وہ قیامت کے دن زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص مہر اڑا لینے کی نیت سے حق مہر مقرر کرے گا کہ چلو ٹھیک ہے اتنا کروا لیتا ہوں مقرر، بعد میں اڑا لوں گا، بعد میں لے لوں گا، اور وہ زور زبردستی کر کے اس سے حق مہر جو ہے وہ معاف کروا لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جو شخص اڑا لینے کی نیت سے مہر مقرر کرے گا وہ بھی قیامت کے دن زانیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا. یہ ضروری ہے عورت کو جب اس کے پاس جائے تو اس کے اندر اس کو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ حق مہر ادا کر دیا جائے. پھر خلا کے بعد انجوائنگ ہے، خلا کے بعد ہاں ہو سکتی ہے. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، بس اگر تبنا کا مطلب ہے خوشی سے دے دیں، بس اگر خوشی سے دے دیں لکم تمہیں ان شیء منہ کوئی چیز بھی اس میں سے، یعنی جو حق مہر تم نے ان کو دیا ہے اگر وہ اپنی خوشی سے نفسن خود ہی تمہیں کچھ دینا چاہتی ہیں، وہ عورتیں خود اپنی خوشی سے تمہیں کچھ دینا چاہتی ہیں اس حق مہر میں سے فکلوہ، بس تم اس کو کھا لو، ہنی مریئا، خوشی خوشی، خوش مزہ، خوشگوار، وہ تمہارے لیے ایک تحفہ کے طور پر ہے لیکن وہ دے گی اپنی خوشی سے. وَإِن تِبْنَ لَكُمْ، وہ اپنی خوشی سے دے گی. توابہ پڑھا تھا نا، مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں پسند ہو. تو یہاں پہ کیا ہے فَإِن تِبْنَ لَكُمْ، بس اگر وہ خود اپنی خوشی سے وہ حق مہر میں سے کچھ تمہیں دے دیں یا معاف کر دیں یا کہ مجھے نہیں چاہیے تم خود ہی سنبھال لو، چلو اچھا تم نے یہ مجھے دیا تھا نا یہ مجھے نہیں چاہیے تم اپنے کاروبار میں لگا لو، تو تم کھا سکتے ہو، لیکن وہ گن پٹی پہ پستول رکھ کے زبردستی معاف نہیں کروایا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ خود جو کرے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اور نہ تم دو سفہاء کو، بے وقوفوں کو، اموالکم، مال تمہارے، التی جعل اللہ لکم، وہ جس کو اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے، قیاماً، قیام کا ذریعہ، یعنی اپنے مال بے وقوف لوگوں کے حوالے نہ کرو کیونکہ یہ مال اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا. اس مال کو اللہ نے تمہارے لیے کیا بنایا ہے؟ قیام کا ذریعہ. بے وقوف لوگوں کے حوالے مال نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. مال بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بھی ہے. جہاں آتا ہے نا کہ مال ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے، لیکن مال اگر ہو انسان کے پاس
اور اس کو وہ صحیح طریقے سے استعمال کرے اور تو پھر وہی مال اس کے لیے خیر کا وسیلہ بن جائے گا. تو اب یہ مال ہونا بری چیز نہیں ہے, مال کو استعمال کرنے کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. سفہا سے مراد وہ لوگ ہیں جو بے وقوف ہیں, جن کی عقل کم ہے, آئی کیو لو ہے. کون ہے؟ یا وہ چھوٹے ہیں, چھوٹی عمر ہے نا, یا پھر مینٹلی تھوڑے سے لو ہیں, اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملازم ہیں, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پر یتیم ہیں, وہ بھی نہیں, ان کو بھی نہیں پتا, ان کو بھی بتانا پڑنا ہے. تو گویا مال کی حفاظت کا حکم دیا جا رہا ہے, مال کو ضائع نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. ہاں ظاہر ہے فضول خرچی کرنے والے ہیں. دیکھیے مال کو عیش میں بھی نہیں لگانا, فخر کے لیے بھی نہیں لگانا, احسان جتانے کے لیے بھی نہیں لگانا, لیکن مال کی حفاظت کرنا بھی ضروری. اب ہم یہ کہیں کہ یہ کیا مال کو اتنا بڑی چیز یہاں پہ تصور کیا جا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے وقوفوں کو مال ہی نہ دو. دیکھو یہ مال اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے, تم اس مال سے اپنے بے شمار معاملات کرتے ہو. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہو اس کی مالداری میں دین کا کوئی حرج نہیں ہے. اگر انسان کو اللہ نے مالدار بنایا ہے اور وہ خوف خدا رکھنے والا ہے تو اس میں دین کا کوئی حرج نہیں ہوگا, اس کے دین میں کوئی نقصان نہیں آئے گا اس مال سے, بلکہ وہی مال تو اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اگر اس کو صحیح علم ہے, صحیح نالج ہے, تو وہ اس صحیح نالج کو استعمال کرتے ہوئے اس مال کو اپنے لیے خیر کا سبب بنا لے گا. آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے, وہ گھوڑوں پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ, میں نے مال کی محبت تیری یاد کی وجہ سے اختیار کی ہے, کہ یہ جو مال مجھے عزیز ہے اور مجھے اس سے محبت ہے, اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے تو میں تجھے یاد کر پاتا ہوں. آج اگر اللہ نے ہمیں مال نہ دیا ہوتا, آج اگر ہم ہیٹر میں بیٹھ کے آرام سے کمفرٹیبل ہو کے نہ پڑھ نہیں سکتے تھے. گرمی کے موسم میں اگر ہمارے پاس اے سی نہ ہوتے تو ہم کیسے بیٹھ کے 2.5 3 گھنٹے کا دورہ قرآن اٹینڈ کرتے؟ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. آج اگر مال نہ ہوتے تو ہم اپنی یہ جو گاڑیاں ہیں, یہ جو سواریاں ہیں, یہ جو ہماری کپڑے ہیں, ہمارے موبائلز ہیں, ہماری جو بھی الیکٹرانکس چیزیں ہیں, یہ مال کی وجہ سے ہے نا. تو مال بیسیکلی ہمارے لیے قیام کا ذریعہ ہے. اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہمیں آنا چاہیے. خوشی بھی دیتا ہے. جبکہ ان کا بھی واقعہ آتا ہے نا, حضرت کن کا واقعہ آتا ہے مال کے حوالے سے. تو حضرت ابو ہریرہ کا ان کا حضرت سلیمان کا واقعہ آتا ہے, حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابو بکر صدیق, کتنے لوگ جو عثمان غنی, یہ سب کیا تھے؟ مالدار لوگ تھے. حضرت امام ابو حنیفہ بہت مالدار تھے. مولانا طارق جمیل کو دیکھا کتنے مالدار ہیں. جنید جمشید کتنا مالدار تھا. لیکن یہ سب لوگ کس لیے مشہور ہیں؟ دین کے لیے مشہور ہیں. اچھا, اس میں میں ایک ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ ہم لوگ ادھر آرام سے کمفرٹیبلی بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں سردیوں گرمیوں میں, اور ہمارے آنے جانے کی سواریاں بھی ہیں, ہمارا آنا جانا بھی اس سامنے, تو اس کو ہم فوری طور پہ کمپیئر کر سکتے ہیں اپنے میٹس کے ساتھ. وہ بیچاری اگر ان کو ذرا سا امیجن کریں تو ان کو یہ فرصت نہیں ملتی, یہ مدد ہی نہیں ملتی ہے. وہ تو اس چیز کو میں صرف اس لیے تھوڑا سا ٹائم دیا آپ سے کہ ابھی رمضان آنے والا ہے, تو اس میں ہم نے ان کو مہلت اور فرصت دینی ہے کہ وہ بھی تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس طرف وہ ٹائم دے سکیں. ہاں جی, بلکہ ان کو اپنے ساتھ دورہ قرآن میں لے کے آئیں. ہاں جی, میں آپ کو بتا رہی تھی جو دوسرے جو نبی تھے حضرت ایوب علیہ السلام, اتنے امیر
اور جب ان کو تکلیف آئی، وہ تکلیف آنے کے بعد ساری نعمتیں اللہ نے ان سے چھین لی، اور جب ان کی تکلیف ختم ہوئی اور اللہ نے ان کو کہا کہ تم جاؤ اور فلاں چشمے میں نہاؤ اور اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے، انہوں نے وہ جو جسم کی بیماری ان کو جلد کی لگی تھی اس میں چشمے میں نہائے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ جب ٹھیک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے مزید ان کو نعمتوں سے مالا مال کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ تو اللہ کے شاکر بندے تھے، اللہ نے نعمتوں سے مزید مالا مال کرنا شروع کر دیا، تو اللہ نے سونے کی ٹڈیوں کی بارش برسانی شروع کر دی۔ جب سونے کی ٹڈیاں برس رہی تھی تو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام ان سونے کی ٹڈیوں کو کلیکٹ کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایوب کیا ہرس آ گیا ہے؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا نہیں اللہ، یہ تیرا فضل ہے جس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ جب نیت آپ کی صحیح ہوتی ہے، جب سوچ آپ کی ٹھیک ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنی اس نعمت کو صحیح انداز میں استعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی باقاعدہ، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اللہ میں نعمتوں کے زوال سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مال جو تمہیں زندگی گزران کا طریقہ دینے کا سبب بنتے ہیں، اس مال کو بے وقوف لوگوں کے حوالے مت کرو، یعنی اس مال کی حفاظت کرو۔ یہ قیام جو ہے یہ قائم ہونے قیام کا ذریعہ جو آپ کا زندگی گزرانے کا جو قیام کا ہم کہتے ہیں نا، قیام کا ذریعہ بنایا ہے، ہاں تمہاری لائف کو لیونگ ہوڈ کا ذریعہ بنایا ہے، گزر اوقات کا ذریعہ بنایا ہے، بالکل صحیح کہہ رہی ہو۔ ہاں جی، قیام کا ذریعہ یعنی کہ تمہاری دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے یہ ایک سبب ہے جو اللہ نے دیا ہے، اس کو استعمال کرو، اس کو ضائع مت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس ریا میں اڑا رہے ہو یا عیش میں اڑا رہے ہو، نہیں، اس کو غریب لوگوں کے، بے وقوف لوگوں کے حوالے نہیں کرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ نا ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے اتنے بل آتے ہیں اور وہ بل 50,000 کا بل آ گیا، 60,000 کا بل آ گیا سر بجلی کا، اور لاکھ کا بل آ گیا اگر، اور وہ ہم اپنے ملازموں کو دیتے ہیں کہ جاؤ اور جا کے بل جمع کرا کے آ جاؤ، اور اس سے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہماری تو 10-20 ہزار روپے ہماری تنخواہ ہے اور یہ ایک مہینے میں یہ اتنا خرچ کر لیتے ہیں۔ ایک جیلسی، ایک کمپیریزن، ایک پھر وہ مختلف قسم کی چیزیں ان کے دلوں میں وسوسوں کی صورت میں آئیں گی۔ اس کے علاوہ ڈائن آؤٹ کے لیے، ڈائن آؤٹ تو نہیں، ڈیلیوری جو ہم گھروں میں کراتے ہیں، اور وہ آتا ہے گھر میں اور وہ بل اتنا لمبا چوڑا، اور وہ دیا جاتا ہے چوکیدار کو کہ یہ لاؤ اندر اور یہ پکڑا دو، اور وہ حیران ہو جائیں گے ایک وقت میں اتنے ہزار کا کھانا کھا لیتے ہیں یہ لوگ، ہمیں کیا ملتا ہے؟ سمجھ آئی؟ تو وہ بلنگ کے لیے بھی، وہ پیسے دینے کے لیے بھی خود جائیں، خود دے کر آئیں، ان کے حوالے نہ کرو، قرآن کا حکم ہے۔ صرف یہی نہیں جو ہم گھر پہ کھانا منگواتے ہیں نا، وہ بھی نوکروں میں سوپ ہی نہیں کرنا، یہی میں کہہ رہی ہوں نا، جو ڈیلیوری گھر میں کراتے ہیں وہ نوکروں کو نہیں دینا چاہیے کہ جاؤ جا کے دے آؤ۔ ایک پیزا کی ڈیلیوری کراتے ہیں 2,000 روپے نکل جاتے ہیں، اور وہ کہیں گے کہ ایک وقت میں یہ لوگ 2,000 روپے کا کھانا کھاتے ہیں، ایک بچہ ان کا 2,000 روپے کا کھانا کھاتا ہے، اور ہماری تنخواہ کتنی ہے؟ تو اللہ کے ہر حکم میں ہر جگہ ہم سوچیں تو اس کے اندر بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ محرومی، احساس محرومی آئے گی۔ حدیث تو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنے گھر کے چھلکے بھی باہر نہ پھینکو کہ ملازموں کا دل جو ہے وہ اس سے خراب نہ ہو، پکتی ہوئی ہڈیاں کی خوشبو سے ان کو تکلیف نہ ہو۔ اگر پکاتے ہو تو اس میں شوربہ زیادہ کر لو اور اپنے پڑوسی کو بھی دو۔ یعنی کہ ان چیزوں سے دل میں حسد، محرومی، نفرت اور احساس کمتری آتی ہے۔ اس لیے ہمارا دین تو محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے۔ اب اگر اللہ نے کسی کو زیادہ یا کسی کو کم دیا ہے تو یہ بھی تو لیبلوکم کے لیے نا، اللہ نے آزمانے کے لیے دیا، تو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس بات کے لیے محتاط رہیں کہ ہم اپنے مال ان کے حوالے نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟
जाओ जाके फलां जगह पे फलां बिल दे आओ, स्कूल की फीस दे आओ, ये तक भी ना करो, ध्यान रखें। अच्छा, फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये एक और चीज के हवाले से भी बताया कि या चूंकि हम यतीमों का पढ़ रहे हैं तो यतीम भी अभी कमजोर हैं, कम अक्ल हैं, छोटे हैं, उनको बताने वाला कोई मौजूद नहीं है, उनके सर से बाप का साया उठ चुका है, लिहाजा तुमने उसके साथ क्या करना है, वर्ज़ुक़ूहुम फीहा, उनको रिस्क दो इसमें से, वक्सूहुम, उनको कपड़े पहनाओ। तो अपने मुलाजमों को भी क्या करो, रिस्क दो, खाना खिलाओ, उनको कपड़े पहनाओ, वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा, और उनसे अच्छी बात करो। तकलीफ दे बातें करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उनके साथ अच्छी बात करो, उनको खाना दो, उनको कपड़े पहनाओ। वब्तलुल यतामा, और इब्तिला करो, आजमाइश करते रहो यतीमों की, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा बलगुन निकाह, तब जब तक के वो निकाह की उम्र को ना पहुंच जाएं। यानी कि अब यतीम का माल तुम्हारे पास है, तो अब यतीम छोटा है, अब तुम उसका सारे का सारा माल उसको ना दे दो कि भाई ये तो बहुबत कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है, इसके अंदर माल में गलत मलत हो जाए, ये गड़बड़ हो जाए, तो भाई तुम ऐसा करो, अपना सारा माल खुद ही पकड़ लो, खुद ही संभाल लेना। नहीं, उसका माल भी हिफाजत से रखो, उसको माल में से कपड़े भी पहनाओ, उसको रिस्क भी दो, और फिर क्या करते रहो, उनकी आजमाइश करते रहो, आहिस्ता आहिस्ता उनको जांचते रहो, देखते रहो और परखते रहो, आजमाते रहो। जब कब तक आजमाओ, जब तक कि वो निकाह की उम्र को ना पहुंच जाए, बालिग ना हो जाए। अब ये कैसे आजमाया जाएगा जनाब, ये ऐसे आजमाया जाएगा यतीम बच्चे को जिसका माल उसके पीछे बंदे के पास मौजूद है, जिसने उसकी कफालत उठाई है, वो कैसे आजमाएगा। तो उलमा उसके लिए हमें बताते हैं कि क्या करो, उसको कुछ खरीदने बेचने के लिए भेजो, मार्केट में कुछ उसको भेजो, जाओ के कुछ खरीद के लेके आओ, और फिर देखो वो छोटे मोटे मामलात खरीदो फरोख्त के कर सकता है कि नहीं। तुम इसको 10 रुपए पकड़ाते हो कि जाओ जाके चिप्स का पैकेट ले आना या ये ले आना, और फिर मुझे आके हिसाब देना, अब उससे हिसाब लो, वो तुम्हें दे सकता है हिसाब के नहीं। और इससे हमें पता चल रहा है बच्चों की ट्रेनिंग कैसे की जाए। जब छोटे बच्चे होते हैं तो आप उनको समझदार बनाने के लिए उनको थोड़े से पैसे दे के मार्केट भेजें, और फिर उनसे पूछें, उनकी या वब्तलू, उनकी आजमाइश करें और देखें कि वो लेन देन खरीदो फरोख्त का मामला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। कुछ बच्चे बड़े क्लेवर होते हैं और उनको कहते हैं ये तो पक्का बिजनेसमैन है, और कुछ जो है वो बड़े भोले होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि कैसे करना है, ठीक है ना। तो अल्लाह ने कहा यतीमों की आजमाइश करते रहो, या उस वक्त तक करो जब तक कि वो निकाह की उम्र में ना पहुंच जाए। निकाह की उम्र क्या होती है, तो बलूगत के आसार अगर नजर आना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स बच्चा बालिग हो गया है और उसका निकाह किया जा सकता है। 15 साल लड़की की उम्र बताई गई है, और अगर आसार नुमाया होने पर 15 साल जो है वो लड़की की उम्र 14 और लड़के की उम्र 15 साल है, ठीक है। और अगर आसार नहीं नजर आए, आसार बलूगत के यानी कि दाढ़ी वगैरह नहीं नजर आई, लड़कियों के जो चेस्ट वैल्यू नहीं हुए, तो फिर लड़की की उम्र 17 साल है और लड़के की उम्र 18 साल बलूगत की उम्र है। ठीक हो गया। एक साल पहले मैच्योर है, लड़के से एक साल पहले लड़की मेंटली मैच्योर हो जाती है। ठीक हो गया। तो अल्लाह ने आगे क्या फरमाया कि फ़इन आनस्तुम मिनहुम, बस अगर पाओ तुम उनमें रुश्दन भलाई, यानी तुम समझते हो कि हाँ ये इतने काबिल हो गए हैं कि अब ये संभाल सकते हैं, हाँ बच्ची अब माँ का जेवर संभाल सकती है, लड़का अब इस पैसे को सही तरह से संभाल सकता है, फदफाऊ इलैहिम अमवालहुम, बस हवाले कर दो उनके माल उनकी तरफ, यानी उनके माल उनको पहले तो संभाल के रखो, और फिर अगर तुम उनकी आजमाते रहते हो, आजमाइश में वो कामयाब हो जाते हैं और इतनी बड़ी उम्र को पहुंच चुके हैं कि उनका निकाह भी किया जा सकता है, और तुम्हें लगता है कि हाँ ये कर लेंगे इसको मैनेज, तो फिर क्या करो, उनके माल उनके हवाले कर दो।
वला तअकुलूहा इसराफन व बिदारन, और ना तुम खाओ उसको जल्दी जल्दी, इसराफ से, व बिदारन, जल्दी जल्दी, यानी या तो बहुत ज्यादा ही एकदम से खत्म कर दो कि जी ये ना हो जाए कि ये यकबरू, ये कि वो बड़े होकर सवाल करने लगेंगे, यानी वो बड़े होने लगे हैं, वो अब बालिग होने लगे हैं या निकाह की उम्र को पहुंचने लगे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पहले ही खा जाऊं। नहीं, उनको माल, उनको क्या करो, मत खाओ। वला ताकुलूहा इसराफन, के ये जल्दी उड़ा दिया और सब कुछ खत्म कर दिया, या ये कि अब ये टाइम आने वाला है तो मैं कुछ ना कुछ इसमें अपना बना लूं। नहीं, वमन काना गनीजन, और जो कोई हो गनी, यानी जो कोई मालदार है, फलयस्ताफिफ, तो उसको चाहिए कि वो यतीम के माल को खाने से बचा रहे। वमन काना फकीरन, और जो कोई फकीर है या तंगदस्त है, गरीब है, फलयअकुल बिलमारूफ, तो उसको चाहिए कि वो मारूफ तरीके से उस माल में से कुछ खा सकता है। यानी जब हुक्म आया ना कि तुम अपने मालों को उनके साथ ना मिलाओ, पीछे जब हमने पढ़ा था ना कि अपने माल को उनके माल के साथ ना मिलाओ, तो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आने लगी। सहाबा कराम ने हर चीज अलग अलग कर दी कि भाई ये क्या, हम लोग हमारी तो हर चीज ये हुबन कबीरा का मामला हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने फिर उनको ये हुक्म दिया था कि देखो तुम क्या करो कि तुम अपने उनके, अगर तुम उनके माल अपने माल के साथ मिला भी लोगे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन जब मिलाओगे तो क्या तरीका और क्या रवैया होगा कि तुम अपने माल को उनके साथ माल के साथ बदलोगे नहीं, उनके माल की हिफाजत करोगे, उनके माल उनके हवाले उस वक्त करोगे जब तुम देखोगे कि उनके अंदर अब इतनी अक्ल और समझ आ गई है, उस वक्त माल उसके हवाले कर दो। लेकिन फिर भी जो अमीर है वो यतीम के माल को खाने से परहेज करेगा, अपने ही माल से सारे मामलात करेगा और यतीम का अलहदा ही रखेगा। हाँ, जो गरीब है वो अगर उसमें से ले भी ले अपनी जरूरत के तहत, अपनी जरूरत का माल उसके माल में से इतना ले ले कि उसकी जरूरत बस पूरी हो जाए, तो इसमें कोई हरज और फिर उसकी मामला नहीं है। फैज़ा दफा तुम, बस जब तुम हवाले करो, इलैहिम उनकी तरफ, अम्वालहुम उनके माल, फअशहिदू अलैहिम तो फिर उनके ऊपर गवाह बना लिया करो। वकफा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। तो गोया ये बता दिया गया कि जब भी उनके हवाले करने लगो तो फिर क्या करना, वो माल उनके हवाले करते वक्त गवाह जरूर बना लेना, क्योंकि माल एक बहुत बड़ा फितना है, माल बहुत बड़ी आजमाइश है, और माल के ऊपर बहुत सारी रिश्ते जो है वो खराब हो सकते हैं। तो लिहाजा उस माल को उसके हवाले करते वक्त पूरे अल्लाह के तक़वे को गालिब करके चलना, क्योंकि अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। तुम्हारा हिसाब किताब लोगों के साथ बिल्कुल सही होना चाहिए, और जब तुम सही होगे तो तुम्हें गवाह बनाने में कोई आर भी नहीं होगा, कोई झिझक भी नहीं होगी। लिर्रिजाली नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबूना, वास्ते मर्दों के नसीबुन हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी उसमें से जो छोड़ के जाएं वालिदैन, वल अक़रबूना और क़राबतदार, वलिन्निसाई नसीबुम और वास्ते औरतों के लिए भी हिस्सा है, मिम्मा तरकल वालिदानी उसमें से जो छोड़ जाएं वालिदैन, वल अक़रबून और क़राबतदार, मिम्मा क़ल्ला मिन्हु औ कसिरा उसमें से चाहे थोड़ा हो या ज्यादा, नसीबम मफरूजा हिस्से हैं फर्ज किए हुए। यहाँ से वरासत की तकसीम के अहकामात अल्लाह सुब्हानहू व तआला अब शुरू कर रहे हैं। उस जमाने में जब ये अहकामात आए, अरबों में वरासत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। वो मामलात उनके कुछ ऐसे होते थे कि अव्वल तो वो वारिस किसी को बनाते ही नहीं थे, यानी वरासत देते ही नहीं थे अपने असल वारिसों में से। वो क्या करते थे, अपने किसी जिगरी दोस्त को वारिस बना लेते थे, और किसी को भाई, वो बोले भाई को वारिस बना देते थे, और ये क्या करते थे कि मेरा माल तेरा माल, तेरा माल मेरा खून तेरा खून, तेरा खून मेरा खून, मैं तेरा वारिस तू मेरा वारिस, इस तरह की बातें करके, और वो ये बातें कर लेते थे कि जब मैं मरूंगा तो जैसे मेरी सारी वरासत जो माल होगा वो तुझे मिल जाएगा। इसके अलावा वो ये भी करते थे कि अपना जो बच्चा उनको बहुत पसंद होता था, जो जंगजू होता था,
وہ سارا کا سارا مال اس کو دے دیا کرتے تھے اور سب کچھ اس کو دے دیتے. عورتوں میں وراثت کا دینے کا کوئی کانسیپٹ ان کے اندر نہیں تھا. بچوں میں وراثت، خصوصی طور پہ لڑکیوں میں تو وراثت تقسیم کرنے کا کوئی بھی اہتمام نہیں تھا. ماؤں کو نہیں دیا جاتا تھا. کسی بھی اقربا میں سے کسی کو بھی وراثت دینے کا اس زمانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. تو شریعت نے وراثت کے احکامات نازل کیے اور بتا دیا کہ ہر وارث کو اس کی وراثت کا حق ملے گا. اور یہ نصیبہ مفروضہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتا دیا کہ یہ فرض کر دیے ہیں. یہ حصے اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیے. گویا اس میں رد و بدل کی گنجائش کسی کے اندر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود وارث کو یہ حق دیا ہے اور یہ اس کا حق بتا دیا ہے کہ وہ کتنا اس کو دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے ہر صاحب حق کا حق مقرر کر دیا ہے، لیکن وارث کے حق میں وصیت کو جائز نہیں کیا گیا، کیونکہ اللہ نے خود حق خود بتا دیا ہے کس کس کو کتنا ملے گا. تو اب وارث کے حق میں کوئی مزید وصیت نہیں کی جائے گی. ٹھیک ہے. یہ جو وراثت ہے، کیا ہوتا ہے وراثت کس کو کہتے ہیں؟ بیسیکلی ورثہ سے نکلا ہے، اور ورثہ کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر کسی عہد یا معاہدے کے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو جائے. وہ مال، وہ چیز جو بغیر کسی معاہدے کے دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہو جائے، اس کو وراثت کہا جاتا ہے. اور وارث وہ ہوتا ہے جس کو وہ مال یا چیز جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہوتی ہے، منتقل ہوتی ہے، وہ وارث ہوتا ہے. شریعت نے وارث کس کس کو بنایا ہے؟ والدین وارث ہوتے ہیں، ازواج وارث ہوتے ہیں، اولاد وارث ہوتی ہے، کچھ کنڈیشنز میں بہن بھائی بھی وارث ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میت کا قریب ترین مرد رشتہ دار، اس کو عصبہ کہا جاتا ہے، وہ بھی کچھ کنڈیشنز میں کچھ مال کا وارث بنتا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ وراثت کے احکامات ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں اور انشاءاللہ ان کی ساری ہی جو کنڈیشنز ہوں گی اس سے ہم گو تھرو کریں گے. اچھا جی، ایک اور چیز یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لی جائے کہ چند باتیں ایسی ہیں کہ جس میں وراثت نہیں ادھر ٹرانسفر ہوتی. اس میں یہ ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے. ٹھیک ہے. قاتل جو ہوتا ہے اس کو بھی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. قاتل کو مقتول کی وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ایک بیوی ہے، اس نے شوہر کو قتل کر دیا کہ جی اس کے مرنے کے بعد وہ سب کچھ مجھے مل جائے گا، تو وہ اس کی وارث نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے اگر ایک شخص مرتد ہو گیا ہے، پہلے وہ اسلام میں تھا اور اب وہ مرتد ہو گیا ہے، تو اسلام کے زمانے والے مال میں سے تو میراث ہوگی، لیکن باقی مال جو ہے وہ بیت المال میں جمع ہو جائے گا. اگر ایک شخص مرتد ہو گیا ہے نا، تو جتنی اسلام سے پہلے اس کے پاس مال تھا اس کی وراثت تو ہوگی، لیکن جو اسلام مرتد ہونے کے بعد جتنا مال اب ہے وہ پھر کہاں جائے گا؟ بیت المال میں جمع ہوگا. اور اگر عورت مرتد ہو گئی ہے تو تمام کا تمام مال مسلمان وارثوں کو ملے گا. عورت اگر مرتد ہوئی ہے تو تمام کا تمام مال مسلمان وارثوں کو ملے گا، لیکن وہ کسی کے مال کی وراثت نہیں پائے گی. اگر عورت مرتد ہوئی ہے نا تو مسلمان نہیں رہی نا، تو اس کو کسی کی وراثت نہیں ملے گی. جو بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اس کو بھی وراثت ملتی ہے. پیٹ میں بچے کی میراث ہوگی. ٹھیک ہے. اگر بچہ پیٹ میں ہے اور فادر کا انتقال ہو گیا ہے تو اس بچے کی بھی وراثت ہوگی، بنے گی. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح سے ایک عورت جو عدت میں ہے،
ایک عورت جو عدت میں ہے تو اس کی بھی وراثت ملے گی. اس کا شوہر اگر مر جاتا ہے اور اس کو طلاق ہوئی ہے اور ابھی وہ عدت میں ہے تو وہ وارث ہوگی. طلاق کے بعد طلاق ابھی کمپلیٹ تو نہیں ہوئی نا, عدت میں ابھی وہ عدت میں ہے نا, ابھی اس کی طلاق کمپلیٹ تو نہیں ہوئی, تو عدت میں تو رجوع کا اختیار ہوتا ہے نا. وہ تو پہلی دو طلاق. ہاں جی, تو اگر عدت میں ہے اور شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھی اس کو وراثت ملے گی اور پیٹ کے بچے کو بھی ملے گی. رجعی طلاقوں میں ملے گی اور جو تیسری طلاق ہو جاتی ہے نا پھر اس میں نہیں ملتی وراثت. ٹھیک ہے, وہ پھر پیٹ کے بچے کو نہیں ملے گی جو طلاق بائن ہو جاتی ہے تیسری طلاق کے بعد. تیسری طلاق میں نہیں. اگر مرض الوفات میں طلاق دی تھی یعنی طلاق بائنہ تھی, یعنی کہ اب تھرڈ والی طلاق ہے, اور مرض الوفات میں اس نے دی ہے, یعنی کہ اب وہ ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ وہ مرنے والا ہے, بیماری اس کو ایسی لگی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ سب میں تھوڑے دن ہی میں جو ہے نا وہ دنیا سے چلا جاؤں گا. اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو وراثت نہیں دے کے جانی, کچھ بھی نہیں دے کے جانا, تو اب وہ کہتا ہے میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی, تیسری بھی طلاق دے کے میرا ختم. ہاں جی, تو پھر اس طلاق کو کاؤنٹ ہی نہیں کیا جائے گا. جان بوجھ کر اگر اپنی بیوی کے حق کو مارنے کے لیے اس نے طلاق دی ہے تو پھر اس کو طلاق بائنہ بھی دی ہے تو اور فوت بھی ہو گیا تو پھر بھی عورت اس میں سے میراث پائے گی. سمجھ آ گیا نا. اور اگر خلا لی ہے تو پھر وراثت نہیں ملے گی. عورت نے خلا لی ہے اور شوہر مر گیا تو پھر اس کی وراثت نہیں, کیونکہ وہ طلاق ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, خلا کے بعد رجوع کا ہے کچھ چانس؟ ہاں جی, تجدید, ہاں جی بالکل, خلا کے بعد نکاح ہو سکتا ہے. کتنی مدت تک؟ بھی خلا کی تو عدت بھی مدت کتنی گزر گئی ہے خلا کے بعد؟ جتنا, ہاں جی, جب بھی وہ کرنا چاہے اس کے بعد پھر کر سکتی ہے. دوسری شادی کی ہے. ہاں جی, کر سکتی ہے, یعنی پہلے مرد سے رجوع. جی, لیکن پورا سب چیزیں ہوں گی, دوبارہ سے ہوں گی ہر چیز. اس کے بارے میں نا وہ ہے کیا کہتے ہیں, مختلف آراء ہیں. ٹھیک ہے نا. کچھ کہتے ہیں کہ طلاق خلا کے بعد کی جو خلا جو ہے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے اور اس کے بعد نکاح نہیں ہو سکتا. کچھ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ خلا کے بعد بھی نکاح ہو سکتا ہے, اسی شوہر سے بھی ہو سکتا ہے. ہاں, نہیں, کچھ کہتے ہیں کہ irreversible ہوتا ہے, کچھ کہتے ہیں, تو مختلف آراء اس کے لیے, تو میں اس کے لیے کوئی فتویٰ نہیں دوں گی یہاں پر. ٹھیک ہے نا. اگر کسی کا جو انڈیویجول کیس ہے تو پھر وہ مفتیان سے اس کے بارے میں رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, کام کا بحث برائے بحث ہوتی جائے گی, بات جو ہمارا اصل معاملہ ہے وہ رہ جائے گا. دینا پڑتا ہے اور لڑکی کو جب وہ خود کھلا لیتی, وہ اس کا کیا ہے, وہ اتنا ہی جتنا اس کو حق میں ملا ہے. اگر کھلا لیتی ہے لڑکی خود تو جو اس کو حق میں ملا ہوتا ہے تو پھر وہ لڑکے کو واپس کر دے گی. واپس کر دے گی, یعنی اگر اس کے نام کی پراپرٹی وغیرہ وہ تو نہیں واپس کرے گی. سارا کچھ جو اس نے لڑکی نے, سارا کچھ جو اس نے لیا تھا لڑکے سے وہ سب کچھ واپس کرے گی. خلا میں ہر چیز لڑکی کو چھوڑنی ہوتی ہے. جی, اچھا جی, اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ جب یہ آیا نازل ہوا تو ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مختلف صحابہ کرام تھے, سعد بن ربیعہ جنگ احد میں شہید ہو گئے, تو ان کی 2 یتیم بچیاں تھیں اور ان کی بیوی تھی. تو ان میں ہوا یہ کہ جو چچا تھے وہ آ گئے اور آ کر وہ ان سے سب کچھ لے گئے, ان کا سارا مال جو ہے نا وہ لے گئے اور انہیں کچھ بھی نہ دیا. اس بن کر آ گئے, وہ سارا وراثت کا مال لے گئے. تو ان کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ بھئی وہ اتنا مال ہمارے لیے چھوڑ کر گئے تھے, وہ لوگ آ کے سب کچھ لے گئے, تو آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ والی آیات جو ہے وہ نازل کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان آیات, اگلی آنے والی آیات کے حوالے سے ان بچیوں کا جو ترکہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلوایا. اسی طرح اوس بن ثابت بھی جو ہے وہ بھی شہید ہو گئے اور ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا, 2 بیٹیاں تھیں اور بیوہ بھی تھیں.
ان کے چچا زاد بھائی آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ وہ جو 2 بیٹیاں ہیں ہم ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. بیٹے کو بھی کچھ نہ دیا, بیوی کو بھی کچھ نہ دیا, سارے مال پہ اوپر قابض ہو کے بیٹھ گئے. تو وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے بھی جا کے بات کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ جو آنے والے جو احکامات ہیں اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو جائیداد کی جو وراثت کی ڈسٹریبیوشن تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی انداز میں کی جیسے ان آیات میں نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہیں 2 کمزور لوگوں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں, ایک بیوہ اور دوسرے یتیم. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کمزور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کے ساتھ محتاط رہو اور ان کے ساتھ معاملات کرنے میں بہت احتیاط سے معاملہ کرنا. اور وہ گناہ جن کو قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 موبقات یعنی ہلاک کر دینے والے گناہوں میں شمار کیا کہ 7 موبقات سے بچو, وہ گناہ جو تمہیں ہلاک کر دیں گے ان میں ایک ہے کہ یتیم کا مال کھانا. ٹھیک ہے, یتیم کے مال میں گڑبڑ کر کے کھا لینا, یہ سب کیا ہے, یہ ہلاک ہونے والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. 7 گناہ کون سے ہیں؟ قتل کرنا, شرک کرنا, جادو کرنا, جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگنا, پاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر تہمت لگانا, وراثت کے مال میں گڑبڑ کرنا اور یتیم کا مال کھانا. یہ 7 موبقات ہیں. وراثت کے مال میں گڑبڑ, یہ لکھا ہوا ہے تفسیر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ ساری معاملات بتائے وہیں پر یہاں ہمیں اس علم کو بھی آگے دکھا دیا اور بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ وہ علم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 ہیں. آیات محکمات کا علم یعنی قرآن آیات کا علم, سنت قائمہ کا علم, اور علم الفرائض یا علم المیراث, وراثت کا علم کہ وراثت کے مال کو ڈسٹریبیوٹ کیسے کیا جائے گا. آپ سے سب فرماتے تھے قرآن اور علم الفرائض خود بھی سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ. سنت قائمہ کا علم کیا؟ ہاں جی, سنتوں کا علم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اللہ نے اس علم کو باقاعدہ حاصل کرنے کا حکم دیا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی. تو اب یہ علم ہے جس کے جو یہ آیت آ رہی ہے, آیات آگے بھی ہم پڑھیں گے, ان آیات سے ہم نے سمجھنا ہے کہ وراثت کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے. اٹس لٹل ڈیفیکلٹ لیکن میں آپ کو بڑا آسان کر کے بتاؤں گی انشاءاللہ. اور ہم دیکھیں گے, ہاں جی, ہمارے پاس ابھی آج اتنا ٹائم نہیں, انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو ہم مزید کریں گے اور کیلکولیشن سے آپ لوگوں کو اتنا پکا آ جائے گا کہ آپ لوگوں کو اتنا علم ضرور آ جائے گا کہ کوئی آپ کے ساتھ گڑبڑ نہیں کر سکے گا. تو اس علم کو حاصل خود بھی کرنا ہے اور آگے بھی بتانا ہے. اتنا ضرور آ جائے کہ کوئی گڑبڑ نہ خود کرے اور نہ ہی کسی اور کی اگر گڑبڑ ہو رہی ہو تو اس کو بھی ہم روکنے والے بن جائیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے علم الفرائض کے حوالے سے کیا بتا دیا کہ دیکھو مردوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے جو ان کے والدین اور قرابت دار چھوڑ کر جاتے ہیں. تو اقربون میں کون ہے؟ سارے کے سارے نہیں ہیں. پہلے ہم نے پڑھا تھا نا ذوی القربہ میں کون آتے ہیں؟ ذوی القربہ میں رحم کے رشتوں سے ہٹ کر جو لوگ ہیں وہ سب ذوی القربہ میں آتے ہیں. لیکن یہاں اقربون میں وہ نہیں آتے. یہاں اقربون میں جو بلا واسطہ آپ کے بن رہے ہیں نا, ڈائریکٹ آپ کے ساتھ جو کنیکشنز بن رہے ہیں, بہن بھائی, ماں باپ, یا پھر آپ کے ازواج یا اولاد, یہ اقربون ہے. صحیح, وراثت میں. ٹھیک ہے, یعنی بہن بھائی ان کی وراثت آپ کو مل سکتی ہے, آپ کی بہن بھائیوں کو مل سکتی ہے کچھ کنڈیشنز میں. اولاد کو ملے گی, ازواج کو ملے گی اور آپ کے والدین کو ملے گی. ٹھیک ہو گئے. تو یہ ہے کہ مردوں کو بھی ملے گی اور عورتوں کو بھی ملے گی.
अल्लाह ने यहाँ पे बता दिया कि लिर रिजाली भी है, लिर निसाई भी है। ये नहीं होगा कि सिर्फ मर्दों को ही मिलेगी। आज लोग क्या करते हैं, बेटियों को जहेज देकर और कहते हैं कि तुम्हें दे दिया जो तुम्हें देना था, बस इससे ज्यादा अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जो हमने तुम्हारा हिस्सा था वो तुम्हारे जहेज की सूरत में दे दिया है, अब जो बाकी जितनी फैक्ट्रियां हैं, जितने घर हैं, जितना जो भी हमारे एसेट्स हैं वो सब हमारे बेटों में जाएंगे। कहीं कहते हैं शादी जो करती है उसमें कवर, वो हम तभी अब आगे बढ़ेंगे, वो जब वसीयत का हुक्म आएगा ना तो उसको हम तब पढ़ेंगे। तो समझ आ गई। तो बिला वास्ता जितने भी रिश्तेदार हैं, बिला वास्ता यानी उसके अंदर दरमियान में कोई वास्ता नहीं आएगा, डायरेक्ट कनेक्शंस जो होंगे उस मैयत से। मैयत कौन होता है भला बताएं? जो फौत होने वाला शख्स है। और माले मतरूका वो होता है जो वो छोड़कर जाता है। और एक और जो हम टर्म पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे तरका। तरका वो फ्रैक्शन है, वो हिस्सा है जो विरासत में मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? तरका। तरका वो हिस्सा है फ्रैक्शन का जो हमें मिलता है वारिस को। समझ आ गई? तो अब ये है कि आपको समझ में आई, ये भी थोड़ा छोड़ के जाए या ज्यादा छोड़ के जाए। क्या लिखा हुआ है? मिम्मा कल्ला मिन्हु औ कसुरा, यानी ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी जायदाद है तो उसी की विरासत डिस्ट्रीब्यूट होगी, और अगर थोड़ी है तो नहीं होगी। नहीं, थोड़ी है तो भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है इसी तरीके के मुताबिक जो अल्लाह ने बताई है, और अगर ज्यादा है तो भी डिस्ट्रीब्यूट उसी तरीके के मुताबिक होगी जैसे अल्लाह ने बताई है। आज हमने क्या किया है, हमने वो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में रहते हुए हमने हमारे अंदर आ गई उनकी इन्फेक्शन, और हमने जहेज को अपने ऊपर ऐसा सवार कर लिया कि उसको हमने कहा ये जो जहेज में हमने तुम्हें दे दिया है बस ये दे दिया, और उसके बाद अब तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं बनता। मेरा दीन हमारी इज्जत को जो है ना वो पामाल या मजरू नहीं करता। अगर हमारे जहेज के मामलात होते हैं ना तो औरत हमेशा अपने आप को बोझ बना समझेगी कि मैं तो अपने बाप के कंधों पर बोझ बन गई, अब मेरी शादी होगी तो मेरा बाप कैसे करेगा, फिर वो जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो वो जमना लेके जाएंगे, फिर वो होगा, फिर वो लेन देन के जोड़े, फिर फलाना और ढिमकाना। और वो कहते हैं कि हम ये इंडियंस के अंदर ये चीज होती है, और वो इसी में दे 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 कर कहते हैं बस उसमें भी हमने दिया था, उसमें भी दिया था, उसमें भी दे दिया, तुम्हारी सारी जो उतना भी जायदाद में से हिस्सा बनता था उसमें दे दिया मैंने तुम्हें। और उसकी वजह से औरत वहां पर एक कंधों का बोझ बन गई है, एक माशी बोझ बन गई है, उसकी वैल्यू भी नहीं रही। लेकिन हमारी शरीयत हमें हमारा हक दिलवाती है विरासत की सूरत में, और हमारी शख्सियत को मजरू भी नहीं करती। हम अपने पूरे डिग्निटी के साथ, खुशी के साथ और पूरे अपने ऑनर के साथ हम अपनी उस विरासत के माल को लेते हैं। हम एहसान समझ के इसको नहीं लेते, ये अल्लाह ने हमारा हक है जो हमें दिया। और फिर भी अगर हम ये कहें कि इस्लाम के अंदर औरत की हकूक नहीं दिए गए और उस औरत को उसके हकूक दिलवाने हैं और हकूक निस्वा के चार्टर पर दावे करने के लिए खवातीन आ जाती हैं, तो ये हमारी एक कम अक्ली है। हमारा वही हाल है कि आप देखिए कि अल्लाह ने औरत के अंदर किसी किस्म का माशी कफालत का बोझ नहीं रखा। उसको अगर माँ बनाया है तो बेटे की जिम्मेदारी है, बीवी बनाया है तो शौहर की जिम्मेदारी है, बहन बनाया है तो भाई की जिम्मेदारी है, और अगर अल्लाह ताला ने उसको बेटी बनाया है तो बाप की जिम्मेदारी है। वो सब उसके ऊपर माल लगाते हैं अपना, और उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो उनका छोड़ा हुआ माल भी हमें एडेड एडवांटेज की सूरत में मिल जाता है। हमारा तो हाल ये है कि हम कहते हैं कि वो जो नहीं, वो बाल्टी वाला वाक्य हमेशा आता है मुझे याद, कि हम एक लड़की गई, वो जाके मार्केट में खरीदने के लिए, और कि ये भाई बाल्टी बताओ कितने की। अब दुकान में बेइंतहा रश था और वो दुकानदार को कान बड़े आवाज नहीं सुनाई दे रही, और वो कहता है कि सुन ही नहीं रहा, वो बार बार बोल रही है बताओ कितने की, बताओ कितने की है। वो कहता है कि 10 रुपए की है। वो कहती है नहीं 10 रुपए की नहीं है, तुम 5 रुपए की। तो वो कहता है कि अच्छा 5 रुपए की ले लो, जाओ ले जाओ। तो कहती है तो इतनी जल्दी मान गया। तो आगे से वो कहता है कि
نہیں 5 روپے کی اتنی جلدی مانگ دیا، اس کا مطلب ہے یہ اس سے بھی کم کی ہوگی، میں اس سے بھی کم کراتی ہوں. تو آگے سے کہتی ہے نہیں 5 سے بھی کم کرو، 5 سے بھی کم کرو. تو آگے سے کہتا ہے بہن تو ایسے ہی لے کے چلے جا. تو آگے سے کہتی ہے 2 لوں گی. ہے نا؟ تو ہمارا حال بالکل ایسا ہے کہ ہمیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا، ہر طرف سے ہمارا جو ہے وہ ہمیں ابھی کفالت کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید وظیفے کی صورت میں یہ وراثت بھی دے دی ہے. اور پھر بھی ہم آگے سے خائف ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں یہ کیا، ہمارے تو حقوق پورے نہیں کیے گئے. اور ہم جی 2 لیں گے، ہم تو جی وہ فیمنزم کا نعرہ لگا کے میرا جسم میری مرضی کر کے باہر نکلوں گی اور میں کہوں گی میں جو مرضی کروں اور جیسے مرضی زندگی گزاروں، میں مردوں کی طرح رہوں گی، میں مردوں کی طرح کروں گی. ہم اس میں تو بیسیکلی اپنی ڈگنیٹی کو خود پامال کر رہے ہوتے ہیں. اللہ نے عورت کو عورت بنایا ہے، اس کو مردوں کی طرح تو نہیں بنایا. ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہم نے مردوں کی طرح رہنا ہے اور ہم مردوں کی طرح، تو ہم تو خود اپنی شخصیت کو پامال کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم اتنے بے وقوف اور کم عقل ہیں کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی. اللہ نے ہمارے لیے ہر طرح سے سیکیور کیا ہے ہمیں. اللہ نے ہمارا حق دلایا ہے، یہ ہماری ڈگنیٹی کو مینٹین کرتے ہوئے کہہ دیا ہے عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ہے جو ان کے والدین یا ان کے اقربا چھوڑ کے جائیں گے، تھوڑا ہو تو بھی زیادہ ہو تو بھی. نصیب مفروضہ یہ اللہ کی طرف سے فرض کر دیے گئے ہیں، اور فرض کر دیے گئے ہیں جب اللہ کی طرف سے تو گویا اس کو اسی طرح ڈسٹریبیوٹ کیا جائے گا جیسا اللہ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا.